اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 15 اکتوبر 2023 اور اتوار کا دن ہے. آج ہم لوگ اپنا درس قرآن میں پارٹ 2 کریں گے. قرآن اور سائنس کا جو ہم نے ٹاپک شروع کیا ہوا تھا اس کے حوالے سے, اور اس کا میں تھوڑا سا انٹروڈکشن اور بیک گراؤنڈ یہ دینا چاہتا ہوں کہ پچھلا جو ہمارا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی قدریں مقرر کی ہیں, یعنی ویلیوز مقرر کی ہیں, چاہے وہ مٹیریل کی اپنی ویلیوز ہیں, چاہے وہ انسانوں کو کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ نے اپنا علم عطا کیا ہے وحی کے ذریعے اور جو رہنمائی انہیں فراہم کی ہے وہ انسان کے لیے قدریں مقرر کر دی اللہ تعالیٰ نے. اور انسان کو ہر کائنات کی ہر چیز کی طرح جس کی طرف اللہ نے وحی کر کے ان کی ویلیوز ان کو اسائن کی ہیں, اسی طرح انسان کو بھی جو ویلیوز اسائن کی گئی ہیں بذریعہ انبیاء, اگر انسان ان کو فالو کرتا رہے گا تو انسان کے لیے اچھے نتائج ہیں, اور جہاں ان ویلیوز کو وہ فالو کرنا چھوڑے گا وہاں پہ اس کے لیے پھر نتائج وہ پھر ذمہ دار خود ہوگا اپنی تباہی کا اور بربادی کا. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انسان اور کائنات. تھوڑا بیک گراؤنڈ میں اس کا تھوڑا آپ کو دینا چاہوں گا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک انسان جو تھا اس کا جو معاشرہ تھا جس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں آج کے معاشرے سے, تو اس کی بنیادی جو ڈفرینس ہے وہ یہ تھا کہ انسان پرانے زمانے میں بہت سی سپرسٹیشنس کا شکار تھا. بہت سی ایسی چیزیں جن کو انسان سمجھتا تھا کہ وہ بہت طاقتور ہیں, انسان ان کی پوجا کرنا شروع کر دیتا تھا. جیسے مثال کے طور پہ انسان پتھروں کو, انسان آگ کو, سورج کو, چاند کو, ستاروں کو اور بہت سی دوسری جو مظاہر فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائے ان کی وہ پرستش کیا کرتا تھا. اور آہستہ آہستہ چل کے آج کے زمانے میں جب ہم پہنچے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان نے ان چیزوں سے نکل گیا ہے, ان چیزوں کو پوجنے سے اور یہ چیز اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ یہ سب چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں اور ان سے کوئی نہ کوئی انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ تسخیر کے لفظ سے قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں کہ قرآن اور سائنس کا جو آپس میں تعلق ہے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہموار کیے اور انسانوں کو کیا رہنمائی فراہم کی کہ انسان ان ساری چیزوں سے چھوڑ کے معاشرہ آج کے معاشرے میں ہم لوگ ہر چیز کو ایک سائنٹیفک ایویڈنس کی بیس پہ, لاجک کی بیس پہ جج کرتے ہیں. تو قرآن ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہمیں کیا ہم سے فرما رہا ہے. تو سب سے پہلے میرا خیال ہے سورہ البقرہ کی 34 نمبر آیت کا مطالعہ کرتے ہیں جو کہ بیسیکلی داستان بنی آدم میں سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اینڈ وین وی ٹولڈ دا اینجلس پروسٹریٹ یور سیلوز بفور ایڈم, یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کریں, ساجد ہو جائیں آدم کو, دے آل پروسٹریٹڈ دیم سیلوز الا ابلیس کے سوا, جو کہ جس نے ریفیوز کیا اور کیا کیا, تکبر کیا. اینڈ thus he became one of those who deny the truth, اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو سچ کو جھٹلاتے ہیں. یہاں پہ ایک بہت بڑی جو بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے, جو آدم جو نمائندہ انسانیت ہے اس کے حوالے سے, کہ کائنات کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی مخلوقات ہیں, اس کی ملائکہ ہیں, جس میں اس کی جتنی بھی پاورز ہیں, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام میں لگا دیا ہے, وہ ہمارے لیے ساجد ہیں. اور اس کی یہ ایک بہت بڑی ایک فضیلت کی بات ہے انسان کے لیے, جس کو اگر انسان پہچان لے, سمجھ لے, تو انسان کا بہت بڑا جو توہمات کے جو حوالے سے اس کا جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہو جائے. اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہم ایک اور بڑی خوبصورت آیات چند ان کا 14 نمبر سورہ میں اور 32 نمبر آیت 32 اور 33 اس کو بھی مطالعہ کر لیں. سورہ ابراہیم 14 نمبر سورہ 32 اور 33 32 اور 33 314 314 نہیں 32 اور 33 جی 322 ہے 314 سوری صفحہ نمبر بتایا. سورہ ابراہیم 14 نمبر سورہ ہے اور 32 نمبر اس کی آیت ہے.
322 में है जी। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, खलक़स समावाति वल अर्दा व अंज़ला मिनस समाई माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम व सख़्ख़र लकुमुल फ़ुल्का लितजरिया फ़िल बहरी बिअम्रिही व सख़्ख़र लकुमुल अनहार व सख़्ख़र लकुमुश शम्स वल क़मर दाइबीन व सख़्ख़र लकुमुल लैल वन नहार। यहाँ पे अब जो लफ्ज़ जिस पे गौर करने की ज़रूरत है वो सबसे पहले ये है कि ये तख्लीक जो है ना, अल्लाह वो ज़ात है जिसने तख्लीक किया आसमानों को और ज़मीन को, और फिर क्या किया, आसमान से नाजिल किया मान। ये इसका पूरा आगे जाके नाजिल का मतलब नज़ूल अल्लाह किस तरीके से करते हैं उसका दूसरी जगहों पे हम मुताला इंशाल्लाह करेंगे, जब अल्लाह ताला में ये वो पूरा आपको एक्सप्लेन करते हैं कि वाटर साइकिल चलता है कैसे। जिससे क्या होता है, जब वो आसमान से ये पानी नाजिल होता है तो फ़ख्र अखरजा बिही मिनस समरात रिज़्क़न लकुम, तो उससे समरात जो है ना, उस पानी से समरात निकलते हैं जो हमारे लिए रिस्क हैं हम सब के लिए। व सख़्ख़र लकुमुल फ़ुल्का, और फिर अल्लाह एक और मिसाल दे रहे हैं सख़्ख़रा के लफ्ज़। ये सख़्ख़रा जो लफ्ज़ है ना, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। इसका मतलब होता है सबसर्विएंट इंग्लिश में, कि आपके ताबे कर दिया हमने इन चीज़ों, आपको इनकी पूजा नहीं करनी है, प्रस्तिश नहीं करनी, ये आपके ताबे की गई हैं। और इसके लिए मकसद ये था अल्लाह का, जो हम फिर आगे चल के उसको देखेंगे कि अल्लाह को पहचान ले, अपना ताल्लुक़ पहचान ले कि कायनात का इंसान के साथ क्या ताल्लुक़, और ये सब तख्लीक जो करने वाला है उसके साथ इंसान का क्या ताल्लुक़। तो अल्लाह अपना बंदे के साथ ताल्लुक़ बयान कर रहे हैं यहाँ पे कि ये सब कुछ जो है करने वाला तो मैं हूँ, मेरी ज़ात है। उसमें सबसे बड़ी एक और मिसाल फिर आगे चल के कि वसख़्ख़र लकुमुल फ़ुल्का लितजरिया फ़िल बहरी बिअम्रिही, कि हमने कश्तियों को आपके लिए सबसर्विएंट कर दिया है, उन लॉज को आपके लिए सबसर्विएंट कर दिया जिसके मुताबिक ये चीज़ें चलती हैं समंदरों में, और ये किसका हुक्म से हो रहा है, अल्लाह के हुक्म से जी। और इसी तरह फिर एक और जो आपके लिए सबसे बड़ी बात कि वसख़्ख़र लकुमुल अनहार, और आप इस बात को जितना अप्रिशिएट आज कर सकते हैं शायद किसी दौर में नहीं कर सकते थे, कि ये जितना आपका दरियाओं का सिस्टम है, जितना आपकी नहरों का सिस्टम है, उसकी वजह से जगह जगह आपाशी जो चल रही है, फसलें हो रही हैं, तो ये किसकी कहने पे हुआ है, किसने बनाई हुई चीज़ें। वसख़्ख़र लकुमुश शम्स वल क़मर, और अल्लाह कहते हैं कि हमने तस्ख़ीर कर दिया शम्स और कमर। और ये इतनी बड़ी बात है, इसको अपने मुकाम पे जब हम खोलेंगे इस बात को आगे चल के इंशाल्लाह, कि सख़्ख़रा तस्ख़ीर कैसे की अल्लाह ने, और वो उसका फ़ायदा क्या है हमारे लिए, आपकी हमारी, बस इसको यहाँ पे सिर्फ इतना बताने के लिए, जितना भी आपका खुराक हमारी पैदा हो रही है ये सब शम्स की लाइट की वजह से हो रही है। ये जितना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है कि प्लांट्स उस रोशनी को शुगर में कन्वर्ट करते हैं, वो शुगर जो है जानवर भी खाते हैं और इंसान भी खाते हैं, और वो चीज़ जो है वो हमारे लिए अल्लाह ने की। और फिर जितना आपका टाइडल सिस्टम है ज़मीन का, वो आपकी सूरज चाँद की वजह से चल रहा है। और ये आपको इस चीज़ को हम सब अंडरस्टैंड करते हैं आज की, ये जो निज़ाम शमसी है ये लॉज ऑफ फिज़िक्स के एन मुताबिक चल रहा है, हर चीज़ अपने मदार में चल रही है, हर चीज़ जो है चाँद सितारे सूरज वो किसी ना किसी कानून में जकड़े हुए अल्लाह ताला। फिर इसी तरह अल्लाह ताला कहते हैं दाइबीना वसख़्ख़र लकुमुश शम्स वल क़मर दाइबीनी, and he has made the daibani, and he has made the sun and the moon, both of them constant upon their courses, subservient to his laws, so that they be of use to you, and has made the night and the day subservient to his laws, so that they be of use to you. तो ये जो रात और दिन का सिस्टम है इसके अपने अपने फ़वाइद हैं। दिन में इंसान अपना मौश तलाश करता है और रात में सुकून हासिल करता है, उसकी बॉडी की रिपेयर होती है। खैर इसके आगे हम इंशाल्लाह इसको अगर थोड़ा सा आगे से गुफ्तगू को बढ़ाएं, ये जो मामला, ये सारी जो चीज़ें या कायनात की ये जो क़ुव्वतें हैं, इनके बारे में अल्लाह ताला ये कहते हैं क्योंकि इनको हमने तस्ख़ीर किया है, इसीलिए अल्लाह कहते हैं कि आपको ये जो मैंने किताब में दे रहा हूँ इसका इल्म हासिल करें। इल्म के हसूल पे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हमें एम्फेसिस दिया। 1/8 कुरान का जो हिस्सा है उसमें अल्लाह ताला साइंसिस की एग्जाम्पल्स को एज आयत पेश कर रहे हैं हमारे सामने कि इस पे गौर व फिक्र करें। और इस चीज़ का मकसद अल्लाह का करने का और बार बार एम्फेसिस देने का हमारे लिए ये है कि बजाय हम ग्राउंडलेस एजर्शंस पे, यानी वो जो आपकी बनाई हुई कंजेक्चर्स हैं जिन्हें इंसान कहता है इफ्क या जन, उनसे निकलें बाहर।
آپ اپنے بنا ہوئے نظام سے نکلیں باہر. ہمارے جتنے معاشرے میں آپ کو نظر آتے ہیں جو کانفلکٹس چل رہے ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ انسان اپنے نظام بنائے ہوئے نظام کو سمجھتا ہے کہ یہ سب سے بہتر ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا دوسروں پہ تھوپنے کے لیے وہ نکل پڑتا ہے. اس کے اندر وہ جنگیں بھی کرتا ہے اور اس کے بعد قبضے بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے، جبکہ جو بنانے والا اس کائنات کا ہے اس نے ہمیں ایک نظام اس کتاب میں دے دیا، اور وہ صرف ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں، کیونکہ انسان کو اللہ نے اختیار اور ارادہ بھی دیا. اور ہم بات جب کرتے ہیں علم کی، تو علم کے ذرائع جو ہمارے لیے، بابا اکثر اس میں بات بھی کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جو بصارت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، سمع دی ہے، بصارت دی ہے، اور پھر فؤاد دی ہے. یہ 3 ذرائع ہیں جو علم کے لیے ہمیں دیے گئے ہیں. کوئی شخص بھی انسان ایسا نہیں ہے جو ماں کے پیٹ سے سیکھ گیا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ ذرائع جو آپ کے ہیں، جنہیں فیکلٹیز آف لرننگ کہتے ہیں، آپ کی بصارت جس میں آپ کا ویژن انسان کو جس سے وہ مشاہدہ کرتا ہے، آپ کی سماعت، وہ سماعت کا مطلب ہوتا ہے لسننگ، ایسی لسننگ جس کے اندر سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کا پہلو بھی شامل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اذہان و فؤاد کا لفظ جو عربی میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا مائنڈ اور آپ کا ہارٹ ہے، اس کا ایک چیز پہ پختہ یقین ہونا. انسان پرکھتا ہے لاجک کو اپنے ذہن سے، اور دل جب اس لاجک سے مطمئن ہوتا ہے تو وہ اس پہ یقین کرتا ہے. اس چیز کو فؤاد کہتے ہیں. تو اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اور یہ اللہ اس پہ ایمفیسس کیوں دیتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے اس کے پیچھے. تو ہم اس میں ایک 17:36 پہ میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ اس کی طرف جائیں. 17 بنی اسرائیل، 36 نمبر اس کی آیت ہے. 356 جی 356. ولا تقفو 356 ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. And never concern thyself with anything of which thou hast no knowledge. Verily, thy hearing and sight and heart, all of them will be called to account for it on the day of judgment. یہ آیت بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اس کا ڈیپر میننگ اگر اس پہ آپ غور کریں تو وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جس کی آپ نے سائنٹیفکلی تحقیق نہیں کی اس پہ یقین مت کریں. سنی سنائی بات، کسی کی بتائی ہوئی بات، اس کے پیچھے مت چلیں جب تک آپ نے اس بات کو اپنے ہیئرنگ، آپ کی سائٹ اور آپ کے دل کا جو فؤاد کی ہم جو بات کر رہے ہیں، مائنڈ اور ہارٹ کا جو آپ کا فیکلٹیز ہیں، ان کے ساتھ آپ نے اس کو اگر جج نہیں کر لیا، آپ نے اس بات کو نہیں ماننا، کیونکہ ان چیزوں سے، ان ذرائع سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم باز پرس کریں گے. تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم لوگوں کو آپ کے معاشرے میں ہم ذہن کی اکثر پیروی کرتے ہیں. جتنی آپ کے یہاں پہ لوگ جاتے ہیں مزاروں پہ یا دوسری جگہوں پہ، یا آپ کے بت ہیں یا کسی بھی اور چیز کو جو مانتے ہیں، یا انسانوں کی بنائے ہوئے نظاموں کی پیروی کرتے ہیں، اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ کوئی کسی کو کہہ رہا ہے اور آپ نے اس کے پیچھے چل پڑے اور آپ نے اپنے آپ کو اس لاجک کو تولا نہیں، اپنے ذہن کے مطابق سمجھا نہیں، تو نقصان صرف آپ کا اپنا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ذرائع دے دیے تھے. اور اب یہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ ان ذرائع کا استعمال نہیں کرتے تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، تاکہ یہ بھی ذرا ہم دیکھ لیں نا دوسری سائڈ جو ہے کہ جو ہمارا حال ہے یا ہماری قوم کا حال ہے آج کل. ہم منحصر القوم اگر بات کریں مسلمان امہ کی، تو 7/179 7179 179 179 اور 7 نمبر سورہ ہے. 179 215 جی ہاں 215 نمبر پیج. اور جب اللہ سب 179 179 جی اگر کھل گئے سب کے پیج. وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ذرانا کا مطلب ہوتا ہے دھکیلے جانا،
اور جب دھکیلے جائیں گے لی جہنم جہنم کی طرف کثیرم من الجنی یعنی اکثریت بہت کثیر تعداد جن اور انسانوں کی جن جو ہمیں چیزیں نظر نہیں آتی انسین بینگس اور انسان لہم قلوب لا یفقہون بہا کیونکہ کس وجہ سے کیونکہ ان کو دل دیے تھے اور اسے سوچتے نہیں تھے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا اور ان کو آنکھیں دی گئی تھی اور وہ اسے دیکھتے نہیں تھے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اور کان دیے گئے تھے اور وہ اس سے سنتے نہیں تھے أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ یہ لوگ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. انسان کو اشرف المخلوقات جو کہا جاتا ہے انٹیلیجنٹ بینگ کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو اس کے پاس یہ فیکلٹیز ہیں جس سے وہ تحقیق کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو کیا گراتا ہے وہ اپنے کو جانوروں کے لیول پہ لے جاتا ہے اور جانوروں سے بھی نیچے گرا دیتا ہے اللہ کی نظر کیونکہ وہ ان کا استعمال نہیں کرتے. اولئک هم الغافلون اور یہی لوگ جو ہیں وہ غفلت میں مبتلا ہیں. اب ہم تھوڑا سا اب یہ میں آپ کو ایک نیا پارٹ کہہ لیں یا ایک پارٹ 2 کہہ لیں آج کے درس کا کہ اللہ کے نزدیک عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں عالم کون ہوتے ہیں مومن کون ہوتے ہیں متقی کون ہوتے ہیں. ہم ذرا ان کا بھی ایک چند آیات دیکھ کے کمپیریزن ہو جائے گا آپ کے لیے. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا 45:5 پہ چلیں. سورہ جاری الجاسیہ سورہ الجاسیہ اور اس کی آیت نمبر ہے 45 سورہ 5 نمبر آیت 639 واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا بہ الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. آخری لفظ پہ غور کیجیے گا اس میں یعقلون اس میں لفظ آ رہا ہے. اینڈ ان دا سکسیشن آف نائٹ اینڈ ڈے اینڈ یعنی رات اور دن کے بدل کے آنے میں اینڈ ان دا مینز آف سبسسٹنس جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سامان ربوبیت نازل کیا ہے وچ گاڈ سینڈس ڈاؤن فرام دا اسکائز جو اللہ نازل فرماتے ہیں آسمانوں سے چاہے وہ سن لائٹ ہے چاہے وہ پانی ہے آسمانوں سے نازل ہو رہا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے گیونگ لائف دیر بائی ٹو دا ارتھ آفٹر اٹ ہیڈ بین لائف لیس یعنی زمین جو مردہ ہو چکی ہے اس کو زندگی ملتی ہے اس سے. اینڈ ان دا چینج آف دا ونڈس یہ لفظ جو تصریف الریاحی یہ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ونڈ بدل کے آتی بہت ڈیپ نہ لفظ ہے بہت کیونکہ اس پہ سائنٹیفکلی ریسرچ ہو چکی ہے. ہمارے نارتھ پہ جو ہے ہواؤں کا نظام الگ ہے. اس کے بعد جب آپ ایکویٹر کی طرف نیچے کی طرف آتے ہیں لیٹیچیوڈز میں تو بیچ میں 3 ہواؤں کے سلسلے آتے ہیں. وہ ہوائیں جو سمندر سے اٹھاتی ہیں پانی وہ مڈل تک لیٹیچیوڈ تک آپ کو لے کے جاتی ہیں. اس سے اوپر جائیں تو پولز کے اوپر ایک ٹھنڈی ہوائیں جو لے کے جاتی ہیں. اور ہم سب یہ جانتے ہیں گرم ہوا جو ہوتی ہے وہ سورج کی گرمی سے وہ اٹھتی ہے اوپر اور اس کی جگہ پہ جو اسپیس خالی ہوتی ہے وہ لینے کے لیے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. تو ایک سائیکل چل رہا ہے کانسٹنٹلی. دن میں کیا ہوتا ہے کہ دن میں زمین زیادہ گرم ہوتی ہے سمندر کی نسبت. یہاں ہوا زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے اٹھتی ہے اوپر کو اور اس کی جگہ سمندر سے جو ہوائیں ہیں ٹھنڈی وہ آ کے اسپیس لیتی ہیں. اور سمندر کی ہواؤں میں کیا ہوتی ہے بھاپ وہ بخارات کو کیری کر رہی ہوتی ہے اور پھر وہ جو ہوائیں اوپر اٹھتی ہیں وہ سمندروں کی طرف واپس جاتی ہیں اور یہ ایک دوسرے سے ہیٹ ایکسچینج کر رہے ہیں. اور ہمارے لیے وہ نظام ربوبیت اللہ نے بنایا ہے ایسا خوبصورت کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہاں پہ اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں. اور یہ کیا ہے اللہ کہتے ہیں یہ آیات ہیں کس کے لیے لقوم یعقلون جو اللہ کی نظر میں عقل مند لوگ ہیں. یہ ہیں جو ان آیات میں غور کرتے ہیں. کس چیز پہ؟ لیل اور نہار کے اختلاف پہ اس کے بدل کے آنے پہ آسمان سے جو چیزیں نازل ہو رہی ہیں اس پہ اور اس کے بعد ان چیزوں پہ کہ یہ ونڈ سائیکل کیسے کام کرے. اگلی آیت بھی پڑھ لیجیے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون.
These messages of God do we convey unto thee, setting forth the truth. یہ جو آیات اللہ ہمیں بیان کر رہے ہیں، حق بیان کر رہی ہیں. In what other tiding, if not in God's messages, will they then believe. اللہ کی اگر ان آیات کو نہیں تو کن آیات پہ یہ یقین لائیں جو یقین نہیں کرتے. بہرحال ہم اس سے آگے موو کرتے ہیں. ہم اب جاتے ہیں سورہ 35 نمبر سورہ، اور اس کی 27 اور جی 27 اور 28 نمبر آیت. 13 میں بھی ہے استاد جی. فاتر ہے سورہ جی سورہ الفاتر 556 ہے 554. سورہ الفاتر کی 27 نمبر اور 28 نمبر دو آیات کو ہم دیکھتے ہیں. 27 اور 28. جی 27 اور 28. 556 کے ٹھیک ہاں ہے. جی. علم تارا، کیا تم لوگوں نے دیکھا، ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب السود. جودادن اس میں لفظ ہے، انشاءاللہ اس کو کھولیں گے آگے چل کے، مگر اس کا ترجمہ میں کرتے ہیں. Are thou not aware that God sends down water from the skies؟ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ آسمان سے اللہ پانی نازل فرماتے ہیں، whereby جس سے we bring forth fruits of many hues، جس سے ہم بہت مختلف رنگوں کے شیڈز کے مختلف طرح کے پھل اگاتے ہیں. Just as in the mountains، جب اب آپ غور کریں اس کو کس سے اللہ کمپیئر کریں، پہاڑوں سے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. یہ وہ مطلب آپ کو اللہ بتا رہے ہیں کیونکہ مٹی جو ہوتا ہے نا اس کا آکسیجن کے ساتھ جب وہ ملتی ہے اور پانی کے ساتھ اس کا جب وہ ملاپ ہوتا ہے اور اس کی کیمیکل چینجز آتی ہیں اس کے اندر، تو آپ کو پہاڑی خطے ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں. تو وہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اسٹریکس اللہ نے بنائی ہیں نا، وائٹ اینڈ ریڈ آف ویریس شیڈس پہاڑوں میں، جب آپ جیسے موٹر وے پہ ٹریول کر رہے ہیں کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو خطے چینج ہوتے ہیں. آپ کراچی سے ایون سفر شروع کریں نا اوپر اب کنٹری لاہور کی طرف، یہ نارتھ کی طرف، تو آپ کو مٹی کے رنگ چینج ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اللہ اس کی مثال ہمیں دے رہا ہے. اور کچھ اللہ کہتے ہیں کہ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں کالے سیاہ. اب آپ کردو جائیں نا، یہ جیسے یہ بڑے جو بڑے پہاڑ ہیں کالے سیاہ، بالکل کالے سیاہ. مکہ میں بھی کالے سیاہ جی وہ مختلف جگہوں پہ. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَّابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ of all his and as there are men in crawling beasts and in cattle too many hues. انسانوں میں بھی، جانوروں میں بھی، اور ان چیزوں پہ جو اپنی وہ پیٹ کے اوپر رینگتی ہیں، اللہ کہتے ہیں ان میں بھی مختلف طرح کے ہم نے شیڈ دیے. كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العلماء ان اللہ عزیز غفور. اب یہاں آپ کو عالم اللہ کی نظر میں کون ہے اس کی ڈیفینیشن مل جائے. آف آل ہز سرونٹس، اس کے تمام جو عباد ہیں اللہ کے، جو ابدیت میں ان کے غلام جو ہیں، اونلی سچ ایز آر دیٹ آر انڈوڈ ود انیٹ نالج، جن کو اللہ نے علم بخشا ہے. یہ علماء کی بات ہو رہی ہے، اور یہ وہ عالم ہے جو اوپر یہ ان ساری چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں. Stand in awe of God, for they alone comprehend that verily God is almighty, much forgiving. یہ علماء کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے اوپر جو اللہ نے بیان کی چیزیں ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اس نالج کی وجہ سے وہ علماء میں شمار کرتے ہیں اللہ انہیں. اور اللہ بہت بہت بلند ہے، آلمائٹی ہے، اور بہت ہی بخشنے والا غفور الرحیم ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں سورہ 45 کے اوپر دوبارہ. ہاں جی سر جاسیہ پہ چاہوں گا 1 سے 4 میں اللہ کے نزدیک مومنین کون ہوتے ہیں. یہ ذرا 45 104 45 پہ سورہ جاسیہ 638 پیج ہے. ایک سے 4 تک اس میں پڑھتے ہیں. حامیم. حامیم آپ کو پتہ ہے یہ کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حامد محمد مرسل. تنزیل الکتابی من اللہ العزیز الحکیم. یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اوپر سے،
یہ کون کس نے نازل کی ہے؟ اللہ جو بہت العزیز ہے، الحکیم ہے، حکمت والا. حکمت والا. اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہاں سے آپ اندازہ کریں مومن جو ہے وہ کیا، اس کے لیے کیا اللہ نے کیا ہے کہ اس میں کیا ہے، آسمانوں اور زمین میں آیات اللہ کہتے ہیں ہم نے بکھیری ہیں، اپنی موجودگی کے نشان چھوڑے ہیں. Behold, in the heavens as well as on earth there are indeed messages for all who are willing to believe. جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین میں اللہ نے اپنی نشانیاں للمومنین، مومنین کے لیے نشانیاں چھوڑی. اور کیا ہے، وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون. اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کہتے ہیں اینڈ ان یور اون نیچر، آپ کے اندر اپنے نفس میں، اینڈ ان دیٹ آف آل دا اینیملز وچ ہی scatters over the earth there are messages for people who are endowed with inner certainty. یقین کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے اندر نفس میں، اب مجھے اناٹومی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب پتہ ہے کتنی کمپلیکس انسان کی بایولوجی ہے. اور پھر ان تمام جانوروں کو دیکھیں جو مختلف جگہوں پہ مختلف خطوں میں بکھرے ہوئے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یقین لے کے آتے ہیں، یقین کرنے والوں. اور یہ بات آپ کو اس پہ انشاءاللہ آگے جب ہم اس کو بڑھائیں گے اپنے لیکچرز کو، آپ خود اندازہ ہوگا کہ یہ چیز اتنی خوبصورتی سے ریپلیکیٹ ہو رہی ہے آپ کے ڈی این اے لیول پہ، آر این اے لیول پہ. انسان کا ایک پورا کا پورا پروگرام فیڈ ہوا ہے جس کی وجہ سے انسان کے 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، 1 ناک ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ ایک بچہ جب اگلا بچہ پیدا ہوا اس کے 2 سر نکلا یا اس کے 2 ہاتھ کی جگہ 4 ہاتھ نکلا. یہ ایک آپ کا پروگرام ہے جو ٹرانسفر ہوتا ہے جنریشن ٹو جنریشن. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اپنے وقت پہ آئیں گی. یہاں صرف آپ کو یہ دکھانا تھا کہ یہ مومنین کے لیے اللہ نے بیان کی ہیں یا یوقنین کے لیے بیان کی. آگے چلتے ہیں اور یہ میں 10:6 میں لے کے جانا چاہوں گا سورہ یونس. 5 جی 5 ہم نے پڑھ لیے جی. میں نے اپنے وہاں پہ دیکھا تھا کہ یہ اللہ نے عقل مالوں کے لیے وہ بیان کیا سورہ یونس 10/6 جی. آیت نمبر جی میں 6 نمبر 257 ہے پیج نمبر. جی ہم دیکھ لیں ذرا متقی جو ہیں ان کے بارے میں اللہ کیا بیان فرماتا ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. For verily in the alternating of night and days, دن اور رات کے بدل بدل کر آنے میں, and in all that God has created in the heavens and on the earth, there are messages indeed for the people who are conscious of Him. متقی لوگ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی اللہ کا لا بریک کیا, کوئی قانون کی خلاف ورزی کی, تو ہمیں اس کے کانسیکوینسز ملیں گے. بالکل اسی طرح کانسیکوینسز جیسے نیچر کے لیے ہر چیز کو ملتا ہے, نتیجہ ملتا ہے نتیجہ. اچھا نتیجہ ہے جب تک آپ نے میدان میں آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. جیسے ہی آپ میدان سے آؤٹ ہوں گے تو آپ ٹکرا جائیں گے. یہ انسان کے لیے کہ لاز کی آپ نے پیروی کرتے جانا ہے, اور یہی کام اللہ متقی جو لوگ ہیں اللہ کی نظر میں وہ یہ کام کرتے ہیں. آج کا بس میں کنکلوژن کی طرف اگر لے کے جاؤں کہ نتیجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں اپنے قوانین کو ہمیں کار فرما کیا ہوا, ہمیں نظر آتے ہیں, دکھتے ہیں. اسی لیے اللہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم ان آیات پہ غور و فکر کریں اور اس کا دیا گیا علم ہم حاصل کریں. علم کے ذرائع اللہ نے ہمیں بتا دیے, عطا کر دیے, ان کا استعمال لے کے آئیں. اور ان لوگوں کی طرح مت ہوں جنہوں نے اس پہ غور و فکر کرنے کی بجائے اپنی عقل کو بڑا سمجھا اور یہ سمجھا کہ شاید ہمارا بنایا ہوا بیانیہ, ہمارا دیا ہوا نظام ہی ہم عقل کل ہیں اور ہمارے نزدیک جو ہم نے بیان کر دیے وہی سب کچھ حرف آخر ہے, یا اسی کو پیچھے چلنے کی ضرورت ہے. چاہے وہ میٹیریلزم ہے, ایتھیزم ہے, کوئی بھی نظام, کمیونزم ہے, سوشلزم ہے, کیپٹلزم ہے, ہر چیز جو ہے انسانوں نے اپنے فائدے کے لیے بنائی ہے. اور اس نظام کو جب تک آپ اللہ کے لاز کے سبسروینٹ نہیں لے کے آئیں گے آپ ہمیشہ تباہی اور انحطاط کا شکار رہیں گے.
تو یہاں ہم آج انشاءاللہ اپنے درس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ.